الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہت اچھی باتیں اور نعتیں سماعت فرمائیں۔ ہم اور آپ سب مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کو مرحوم کے حق میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اللہ مجھے حق بولنے کی، ہم سب کو حق باتیں سننے کی اور سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمید کے ہم سب مل کر ایک مرتبہ رسول علیہ رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غم زدوں کے واسطے غم خوار ہونا چاہیے، غم زدوں کے واسطے غم خوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے، اور مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے انتقال کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ انسانوں کی جو نسل شروع ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، نسل انسانی کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور نسل انسانی کی جو ماں ہیں وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان سے انسانوں کی نسل دنیا میں شروع ہو گئی، اب دنیا میں انسان آتے بھی ہیں اور دنیا سے انسان جاتے بھی ہیں، اور یہ آنے جانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا میں لوگ آتے بھی رہیں گے، دنیا سے لوگ جاتے بھی رہیں گے، یعنی پیدا بھی ہوتے رہیں گے اور انتقال بھی کرتے رہیں گے۔ مگر عالم تصور میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، پروردگار جب تو نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی تھی تو موت نہیں دیتا، اور موت دینا ہی تھا تو اس دنیا میں پیدا نہیں فرماتا، آخر پہلے زندگی بعد میں موت، یہ نظام پروردگار عالم نے بنایا کیوں؟ یہ نظام قدرت کس لیے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو جو پیدا کیا گیا ہے، موت اور زندگی کو جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ تمہاری جانچ ہو جائے، امتحان لے لیا جائے، آزمائش ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرنے کے بعد اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں۔ کو کم کر دیا مائک۔ موت اور زندگی کے درمیان کا جو حصہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ جھوٹ بولنے کے لیے عطا نہیں فرمایا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں دیا، دغابازی عیاشی بدکاری مکاریاں کرنے کے لیے نہیں عطا فرمایا، کسی پر ظلم و ستم کرنے کے لیے عطا نہیں فرمایا، بلکہ ایک امتحان کے لیے، ایک آزمائش کے لیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا، آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یہ گمان کرتے ہو تم کو بیکار پیدا کیا گیا، تم کو عبث پیدا کیا گیا، بیکار چھوڑا بھی نہیں جائے گا، بیکار پیدا بھی نہیں کیا گیا ہے، تو پھر کوئی تو مقصد ہے دنیا میں اللہ کا ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا، اس دنیا میں بھیجنے کا۔ تو پروردگار نے قرآن میں وہ بھی صاف ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو جو دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو کہاں جائے گا کاروبار،
کہا جائے گا کام و کاج بچوں کے لیے، اپنے لیے یہ ضروریات کی چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کو حکم عطا فرمایا ہے، اسی مقدس قرآن میں پروردگار نے رزق تلاش کرنے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو طاقوں کی زینت ہم نے بنا دیا، قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے ہم نے رکھ دیا، آج قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ کاش اس قرآن، اگر ہم اس قرآن کو پڑھتے، اس قرآن کو سمجھ لیتے، اپنی اولاد کو پڑھا دیتے، تو ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں نہیں آتی کہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر کہاں جائیں گی دوسری چیزیں، کہاں جائیں گی ضروریات کی چیزیں۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب نمازوں کو مکمل کر لو، میری عبادت کو پورا کر لو، تو زمین میں پھیل جاؤ اور پھر کیا کرو؟ اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم رزق حلال کا بھی حکم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا پروردگار نے، رزق حلال و حرام نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی کمی آج یہ ہو گئی، انسان حلال کا لقمہ کم کھاتا اور حرام سے نہیں بچ پاتا، اسی لیے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے سامنے پریشانیاں، دقتیں، الجھنیں آتی ہیں۔ کاش اگر ہم حرام سے بچ کر حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالیں، بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ موت اور زندگی کا جو بیچ کا حصہ اللہ نے عطا فرمایا کہ امتحان کے لیے، ایک آزمائش کے لیے، اور تیزی سے سنیں ایک وہ دن بھی آئے گا ہم اور آپ اپنی قبر میں پہنچیں گے، قبروں میں جانے کے بعد ایک وہ دن بھی آئے گا ہم اور آپ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، ایک میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض الی آخر الآیہ، اس آیت کے تحت دو قول زمین کو بدل دیا جائے گا۔ زمین کو بدل دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کی صفات میں تبدیلی آئے گی، ذات میں بھی تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ صفات میں تبدیلی یہ ہوگی زمین پر نہ کوئی گڑھا ہوگا، نہ کوئی اونچا ٹیلا ہوگا، بلکہ زمین کو ہموار بالکل اکسار کر دیا جائے گا، بالکل ہموار زمین ہو جائے گی۔ اور ذات میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو چاندی کی بنا دیا جائے گا، اور وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ رب نے قرآن میں فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میں چند آیتیں پڑھ کر آپ تک اپنی گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں، میں لفظی ترجمہ نہیں مفہوم ان کا آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا جس ایک دن کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہوگی، یعنی وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ آج دنیاوی اعتبار سے 50,000 سال جتنی مدت میں گزریں گے، وہ ایک دن اتنا بڑا ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس ایک دن کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہوگی، اس دن حالات کیا ہوں گے؟ علماء فرماتے ہیں کچھ لوگ پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ کولے تک ڈوبے ہوں گے، کچھ کاندھوں تک ڈوبے ہوں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کچھ لوگوں کے پسینہ دونوں ہونٹوں کے درمیان ہوگا، ایسا لگتا ہوگا جیسے منہ میں لگام پڑی ہے۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نماز آج سے نہیں کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اچھے کام 8 دن کے بعد شروع کر دیں گے، فلاں ٹائم سے کیا کرنا شروع کر دیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے جملہ بول دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور تو کرنا، اس دن حالات کیا ہوں گے؟ علماء فرماتے ہیں پیاس کی بنیاد پر زبانیں باہر کو نکلی ہوں گی، گرمی کی وجہ سے بدن بھڑکتے ہوں گے، سر ہانڈیوں کی طرح کھولتے ہوں گے، جیسے آج ہانڈیاں کھولتی ہے اسی انداز میں سر کھولتے ہوں گے۔ قسم خدا کی احسان ہے قوم سنت پر امام احمد رضا خان کا، انہوں نے اس وقت سے بھی ایک دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا اور فرمایا دعا مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے ساقیے کو ترشہے جود و عطا کا ساتھ ہو، اور یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیش پائے اولیاء کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب چلنا پڑے سر شمشیر پر رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ۔ آج ہم سوچتے نہیں ہیں،
آج ہم غور و فکر کرتے نہیں، آسانی سے کہتے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. آپ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا. اس کو دور سمجھ رہے ہو تم یہ سوچ رہے ہو وہ دن ابھی نہیں آئے گا. ونراہ قریبا، اللہ فرماتا ہے اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، بہت جلدی آنے والا وہ دن. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان کچی چاندی کی طرح پگھل جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، یہ بلند پہاڑ اون کی طرح ہلکے پڑ جائیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، اللہ فرماتا گہرا دوست بھی دوست کے بارے میں پوچھے گا، حالانکہ وہ دیکھتا ہوگا کہ آج میرا دوست عذاب میں گرفتار ہے، آج سخت پریشانی میں گرفتار ہے، مگر گہرا دوست بھی دوست کے بارے میں پوچھے گا. آج بڑی بڑی گہری دوستیاں لوگ کر جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے ایسے بھی نوجوان آپ کو مل جائیں گے کہ دوست سے کہنے پر سنیما ہال کو بات کر جاتے ہیں، شراب کی بوتل پی جاتے ہیں. دوست کی دوستی نہ ٹوٹے بھلے زنا کرنا پڑ جائے معاذ اللہ. دوست کی دوستی نہ ٹوٹے چاہے نماز چھوڑنا پڑ جائے، رمضان کے روزے چھوڑنے پڑ جائیں. میں کہتا ہوں ایسی دوستیاں کسی کام کی نہیں ہیں. اگر آپ کو دوستی کرنا ہے تو ایسی دوستی اختیار کرو کہ تم نمازی نہ ہو، تمہارا دوست تم کو نمازی بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، تم کو تمہارا دوست دیندار بنا دے. انشاءاللہ اگر آپ نے اپنی دوستی کی ہے، آپ نے اگر ایسی کی صحبت اختیار کی ہے، تو اپنے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقویدار پرہیزگار لوگوں کے. جو متقی ہوں گے، جو تقویدار ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ وہاں پر بھی ساتھ ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی دولت والا بعزت نہیں ہے. اچھی بلڈنگ بنا لے کوئی عزت دار نہیں، بہترین سواری پر گھومے کوئی عزت دار نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک بعزت تو ہے جو پرہیزگار بن جائے. جو پرہیزگار جو تقویدار ہوگا وہی باعزت ہوگا. آپ تیزی سے سنیں، اللہ قرآن میں آگے ارشاد فرماتا ہے بد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشبہ تدعو من ادبر وتولی. ایک مجرم آرزو کرے گا، مجرم ہوگا کون جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، جو رب کے عذاب میں گرفتار ہو جائے. وہ مجرم آرزو کیا کرے گا؟ وہ مجرم آرزو کرے گا مولا اگر آج میرے باپ کا فدیہ دے کر مجھے چھوڑ دیا جائے، ماں کا فدیہ دے کر، بہن بھائی اولاد کنبہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب دے کر مجھے چھوڑ دیا جائے، تو یہ کہے گا مولا میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مگر ماں کا فدیہ دے کر بچ نہیں سکتا، باپ کا فدیہ دے کر بچ نہیں سکتا، بہن بھائی رشتہ دار اولاد کنبہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں دے کر بچ نہیں سکتا. ہاں جہاں پر سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ساری محبت ساتھ چھوڑ دیں گے، وہاں پر میرے تمہارے نبی ساتھ دیں گے، آقا کریم ساتھ دیں گے. وہ کب دیں گے؟ جبکہ دنیا میں ان کو راضی کیا ہوگا، ان سے سچی محبت کی ہوگی، سچا پیار کیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم یہاں نبی سے سچی محبت کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ میدان محشر میں بیڑا ہمارا پارا. خالی کہنے سے کام نہیں ہوتا، عمل ضروری ہے. ہم کتنی بھی لمبی چوڑی تقریریں سن لیں اور عمل نہ کریں تو بیکار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ بہت بڑی کمی ہے، ہم سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. عمل کیجئے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت دنیا میں کیجئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. میں آخری 2 منٹ کی بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. برائیاں تو بہت ساری ہیں، برائیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک میری اپنی سوچ کے اعتبار سے علماء بھی تشریف فرما اور اکابر علماء مجھ سے بڑے بڑے علماء تشریف فرما، انشاءاللہ اگر کوئی بات ہوگی تو اصلاح فرمائیں گے. لیکن میری اپنی سوچ کے اعتبار سے آپ سب سے بڑی کمی غیبت کی پائی جائے. چغلی، غیبت، حسد، یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں انسان کی نیکیاں وہ تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی انہی باتوں کی بنیاد. صرف میرے آقا کی حدیث پاک بھی ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا اسے آگ لکڑی کو کھا جاتا. میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بس وہ آیت پڑھ کر اپنی تقریر ختم کر دوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہوگا. ولا تجسسوا، عیب مت نکالو ایک دوسرے سے، برائیاں مت نکالو ایک دوسرے سے، عیب تلاش مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. گوئے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. کنز الایمان اٹھائیے حاشیے میں
جہاں یہ آیا تو اس میں لکھا میرے آقا کریم کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام جنگوں میں جاتے تھے تو کسی غریب کو ان کا باورچی بنا کر بھیج دیا تاکہ اس کا بھی پیٹ پل جائے، اس کا بھی کام چل جائے۔ ذرا دیکھنا غیبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم نے 2 صحابہ کے ساتھ ایک کو بھیجا المختصر، اس کو نیند آ گئی اور وہ کھانا نہیں بنا پایا۔ میرے آقا کریم وہ دونوں صحابی اس سے بولے کھانا نہیں بنا کر مجھے نیند آ گئی، کہا ایسا کرو نبی کے باورچی کے پاس جاؤ، وہاں سے کھانا مانگ کر نبی کے باورچی کے پاس جاؤ، وہاں سے کھانا مانگ کر کے لے آؤ۔ اب وہ گیا، وہاں پہنچا، غالباً حضرت اسامہ نبی کے باورچی تھے، اور جانے کے بعد کھانا مانگا، انہوں نے کہا کہ کھانا ہے نہیں، ختم ہے۔ آج بھی ہماری اور آپ کی ضروریات ایک دوسرے سے لگی نہیں لگی؟ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا مانگنے جاتے ہو اس نے نہیں دی تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ نہیں، کہہ دیتے یار اس کو ہوگی تو مگر اس نے یہ چیز دی نہیں، کہہ دیتے نہیں ہاں وہ کھانا نہیں ہے، منع کر دیا۔ تو واپس پلٹا، آنے کے بعد ان سے بولا کھانا وہاں بھی ختم ہے۔ وہ دونوں بولے نبی کے باورچی نے بخل کیا، کنجوسی کیا نہیں، انہوں نے یہ کہا کھانا ہوگا مگر دیا نہیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ تک بات پہنچا، کھانا ہوگا دیا نہیں، اتنا کہا۔ کچھ لمحات کے بعد جب یہی دونوں صحابی اپنی زبان سے جملہ بولنے والے کہ بخل کیا، کھانا ہوگا دیا نہیں، نبی کے پاس پہنچے، میرے آقا کریم نے رخ انور کو پھیر لیا، چہرے کو پھیر لیا، تڑپ گئے، مچل گئے۔ آقا کیا وجہ ہو گئی؟ ہم سے کون سی خطا ہو گئی؟ کون سی غلطی ہو گئی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے زندگی دنیا تو کیا آخرت کی بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی جس کو سینے سے لگا لے، قسم خدا کی اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اور میرے نبی جسے ٹھکرا دے، قسم خدا کی اسے کوئی سینے سے لگا نہیں سکتا۔ آقا کیا معاملہ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے منہ سے مجھے گوشت کی بو آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ گوشت کھانے کی بو آ رہی ہے، گوشت کھانے کی بو۔ کہ حضور ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے میرے باورچی کی چغلی کی ہے، تم نے میرے باورچی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے۔ اور میرے آقا کریم تھے جنہوں نے وہ بو کو سمجھ لیا گوشت کی۔ آقا نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ سمجھ رہے؟ آج ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں کہ کسی کے منہ کی بو کا احساس کر سکتے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ مگر آپ اس بات سے صرف اندازہ لگائیں، اتنا کہہ دینا کہ بخل کیا، پھر ہم کتنی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، مگر عبادت کیجئے، اس کو محفوظ بھی رکھیے، تو انشاءاللہ ہم اور آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جن مرحوم کا انتقال ہوا آپ نے مکمل مجھ سے پہلے علم کے تعلق سے سنا، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں اللہ ہم سب کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ لا علمی کی بنیاد پر مجھ سے بولنے میں جو خطائیں ہو گئی ہوں ان علماء کو آپ کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ایک شاعر کہتا ہے زندگی کے ہیں دو جہاں، زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، جو چلتی رہے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں۔ بس جب تک سانس چل رہی ہے دنیا، رک گئی تو وہ پھر کریں کیا؟ بڑا اچھا ذہن دیا کہ تب پیارے سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا، سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا، سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کا، پھر یہ جہاں کہ وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں، اور جب وہ ساتھ ہوں گے تو بیڑا۔ میں تو یہ دعا کر کے جا رہا ہوں مولا تیرے نبی کی شان تو بہت بہت افعال ہے، جو دنیا میں تیرا نیک جنتی بندہ ہو مولا ہم سب کا حشر اسی کے ساتھ فرما دینا، آمین اللہم آمین۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔